تو جس کی اداؤں کا نام حج ہے اس کی بارگاہ میں جا کے حاضری نہیں دو گے تو حج کیسے قبول ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اچھا میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دن میں ریاض الجنہ میں عصر کے بعد حاضر تھا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پھر سعادت نصیب فرمائے۔ وہ ابھی اس وقت یہ موبائل ایپ والا تماشا نہیں چلا تھا کہ ایک مرتبہ حاضری ہوگی، اس وقت حاضری عام ہوتی تھی، تو وہ زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ محراب میں ایک بندہ داڑھی والا کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ تبلیغ عربی میں کر رہا ہے، تو اس کے پاس جو تبلیغ سننے والے ہیں اس کو وہ پولیس والے نہیں اٹھاتے۔ میرا مقصد تھا کہ میں ریاض الجنہ میں کچھ دیر بیٹھ کے عبادت کر لوں، میرا اصل مقصد یہ تھا، قرآن شریف پڑھ لوں، درود شریف پڑھ لوں۔ تو اب باقیوں کو وہ نکال دیتے ہیں، یلا 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 چلو جی چلو جی، وہ جو اس کی تبلیغ سنتے ہیں ان کو نہیں۔ گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، میں نے قرآن شریف لیا، قرآن شریف کھول کے میں پڑھنے لگ گیا، وہ اپنی تبلیغ کر رہا تھا جو بھی اس نے کہنا تھا، وہ ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں عربی میں کر رہا تھا۔ تو میں نے عربی میں اس سے گفتگو کی، یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب پوری دنیا کے گناہ گاروں کو قیامت تک کے لیے فرما دو کہ گناہ گار آپ کے پاس آ جائیں تو میں بخش دوں گا۔ یہ قرآن شریف میرے پاس تھا، تو یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، میں نے ایسے کھول کر اس کے سامنے کی، میں نے کہا عربی میں نے اس سے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو لوگ سارے آئے بیٹھے ہیں، تو مجھے کہتا ہے نہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے پاس آؤ، اب نبی کے پاس آنا۔ تو میں نے کہا یہ تو قرآن شریف ہے، یہ کسی مولانا کی تفسیر تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ کا اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ تو کہنے لگا نہیں اصل میں یہ ان منافقوں کے لیے ہے جو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے منافق تھے، جو نماز پیچھے پڑھتے تھے اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان کے لیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ عربی میں نے کہا جو نبی کے زمانے کے گناہ گار تھے ان کو نبی کی رحمت کی ضرورت ہے، جو ہر وقت نبی کے پاس رہتے تھے، اب جو نبی علیہ السلام جب قبر میں تشریف لے گئے اب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو گناہ گاروں کو نبی کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ بتاؤ ایک بات۔ دوسرا میں نے کہا یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا تب تک تھا جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوگا، جس دن اللہ کے نبی قبر میں چلے جائیں گے قرآن کا حکم ختم؟ کہتا نہیں قرآن تو قیامت تک کے لیے۔ تو میں نے کہا جب سارا قرآن قیامت تک کے لیے تو یہ ایک آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 یہ کیوں نبی کے فوت ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا بتاؤ عربی میں۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، اب وہ عربی چھوڑ کے اردو میں آ گیا، کہتا ہے تو بریلوی ہے کہ دیوبندی؟ یقیناً یہ میرا واقعہ ہے، کہتا ہے تو بریلوی ہے کہ دیوبندی؟ میں نے کہا میں بریلوی اور دیوبندی نہیں، میں یہاں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یہاں فرقہ واریت کے لیے بیٹھا ہے مسجد نبوی میں؟ میری بات کا جواب دے۔ کہتا نہیں تو بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں آیا ہوں حرم شریف میں، یہاں حاضری کے لیے آیا ہوں، ساری دنیا آئی ہے میں بھی آیا ہوں، مجھے بتا۔ تو کہتا ہے نہیں پہلے تو مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت کا مسئلہ نہیں بتاؤ گے، دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ بتاؤ گے۔ نہیں میں اصل میں دیوبند میں گیا تھا انڈیا میں تو وہاں بڑا علم ہے۔ میں نے کہا وہاں سے تو یہ علم سیکھ کے آیا ہے کہ باقی سارا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور جو نبی کی تعظیم والی آیت ہے وہ نبی کے فوت ہونے کے دن ختم ہو گئی ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي، آپ یقین جانیں اس کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، پھر وہ چپ ہو گیا۔ اور پھر وہ میں نے کہا کہ اب میں تجھے پنجابی میں بھی بات کروں گا، اب تو کرے گا، تیری عربی مک گئی، تیرا علم اب جواب دے گیا۔ ایسی بدبختی۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے علماء کو زندہ و تابندہ رکھے۔ یہ آخری بات اس حوالے سے، یہ شرح زرقانی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 189 ہے، یہاں 185 بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک ہمارے حنفی امام ہیں، وہ حضرت سیدنا زین الدین عراقی ان کا نام ہے،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور عالم دین ہو گئے، تو جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر۔ انہوں نے حضرت صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ تو جب وہاں پہنچے تو حضرت صاحب نے فرمایا بھائی میں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قبر کی نیت سے یہاں آیا ہوں، تو میری نیت تو یہ ہے کہ میں اللہ کے پیارے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی نیت سے آیا ہوں۔ تو وہ جو دوسرے علامہ صاحب تھے، بڑے عالم تھے، وہ بھی انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آیا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے، ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا، یہ تقریباً کافی 100 سال پہلے کی بات ہے، فرمایا اچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی نیت سے آیا ہوں، تو نے اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کیا۔ کیسے؟ میں تو مسجد میں آیا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے نبی کا بخاری شریف میں حدیث ہے جو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہو کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں، مسجد بیت الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، خاص نماز کے لیے ان 3 مسجدوں کی نیت کر کے جاؤ، باقی مسجدوں کی طرف نیت کسی قسم کر کے نہ جاؤ۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کی نیت صرف ان 3 مسجدوں میں جا کے کرو، باقی اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھو، سفر کر کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو تم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے خلاف کیا اور میں نے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیا نبی پاک نے کوئی فرمایا تھا کہ باقی لوگوں کی قبر پہ جایا کرو اور نبیوں کی قبر پہ نہ جایا کرو؟ اللہ نے یہ واقعہ فرمایا بتاؤ، اللہ کے نبی نے مطلقاً فرمایا نا سب قبروں پہ جایا کرو، تو ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، دوستوں کی قبر پہ جاؤ، تو نبیوں کی قبر پہ جانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ اب وہ علامہ صاحب چپ ہکے پکے رہ گئے، کہنے لگے دلیل تو تمہاری ٹھیک ہے۔ تو کہا ہماری دلیل اس لیے ٹھیک ہے کہ خالق کائنات خود فرما رہا ہے جاؤ کا، اس کا کیا معنی ہے جاؤ کا؟ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں حضرات کہ اگر مصطفیٰ مکہ میں ہوں تو جاؤ کا وہاں ہوگا، اگر مصطفیٰ کسی باغ بغیچہ میں ہوں تو گناہگار وہاں جائیں، اگر مصطفیٰ مسجد میں ہوں تو گناہگار وہاں جائیں، اگر مصطفیٰ قبر میں ہوں تو گناہگار وہاں جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ مسجد کا، اے محبوب تیرے گناہگار امتی تیری مسجد نبوی میں آئیں تو میں معاف کروں گا۔ فرمایا جاؤ کا، محبوب مسجد میں نہیں، جہاں تو ہوگا وہاں آ جائے میں معاف فرما دوں گا۔